ہمارے 4 پٹیشنوں میں سے 2 میں ہم نے الیکشن کمیشن کے 5 اگست والا وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا جس کے بنا پہ عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز صاحب کو ڈی سیٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اور ان کی سیٹیں خالی قرار دی گئی تھی، اور جس کے بنا پہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا اور ری الیکشن ہو رہا ہے شبلی صاحب کی سیٹ پہ 30 تاریخ کو اور عمر ایوب خان صاحب والی سیٹ پہ 23 نومبر کو الیکشن ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 پٹیشنیں ایسی تھیں جس میں ہم نے وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیے تھے۔ ایک وہ نوٹیفیکیشن ہم نے چیلنج کیا تھا جس کے بیس پہ عمر ایوب خان صاحب کو ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ہٹایا گیا تھا، اور دوسرے میں وہ پٹیشن ہم نے چیلنج کی تھی نوٹیفیکیشن جس میں شبلی فراز صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن ہم نے ہٹایا تھا۔ آج میں نے 3 پٹیشنیں ان میں سے وڈرا کر دی۔ عمر ایوب خان صاحب کی دونوں پٹیشنیں میں نے وڈرا کر دی، اس کی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی۔ اب عمر ایوب خان صاحب والی سیٹ پہ 23 نومبر کو الیکشن ہوں گے اور ہم پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے ان کی مسز الیکشن لڑ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیت جائیں گے۔ اس کی وہ بھی پٹیشن ہم نے وڈرا کر دی کیونکہ ہم نے ابھی محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، اور میں ریکویسٹ کروں گا اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ وہ نوٹیفیکیشن جلد سے جلد ہو، وہ ہم سارے ڈاکومنٹیشن فائل کر چکے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کی لیڈر آف دا اپوزیشن والے پٹیشن کو ہم نے وڈرا کر لیا ہے، اور اس کی آلریڈی پارٹی پہلے سے علامہ راجہ ناصر صاحب کی ڈاکومنٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ۔ اور ایک ہی پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، وہ الیکشن کمیشن کی ڈسکوالیفیکیشن نوٹیفیکیشن جس کی وجہ سے شبلی فراز صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے۔ سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا موقف یہی ہے جس پہ نوٹس ایشو ہوا ہے 29 تاریخ کے لیے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹولی وداؤٹ اے ریفرنس فرام دا اسپیکر وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا، وداؤٹ ہیئرنگ وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کنسٹیٹیوشنل پروویژن مینڈیٹری ہے، اس کا پروسیجر فالو کرنا۔ سپریم کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ 60 دن کے بعد نوٹیفیکیشن کے ممبر کی الیکشن فائنل ہو جاتا ہے۔ آرٹیکل 63(2) کو فالو کرنا مینڈیٹری ہے، اس لیے یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن انلیگل ہے، ان لافل ہے اور غلط ہے۔ ساتھ ہی ہمارا یہ کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے ریٹ پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا، ہماری ریٹ پٹیشن کو سائن ڈائنی ایڈجن کر لیا، لیکن ہمیں کورٹ نے یہ کہا کہ میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ آپ پہلے سرنڈر کریں، اور کورٹ کے سامنے ہم نے یہ موقف دہرایا ہے کہ یہ ان کیسز میں لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کرمنل اپیل پینڈنگ ہے اس کرمنل اپیل میں آپ ضرور پیش ہو جائیں، لیکن یہ سول لا کو ایکسٹینڈ نہیں ہوتا۔ ایز وی اسپیک کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سول کیس میں بھی وہ اس کا سول کیس بھی نہیں سنا جائے گا اگر وہ پیش نہیں ہوتا کرمنل کورٹ کے سامنے، اور نہ ہی ایسا قانون اس وقت موجود ہے جس میں یہ ہو، لہٰذا سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے۔ مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 29 کو اگر ہمیں لیو گرانٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیس اب فرسٹ امپریشن ہے، 5 ممبر جج سن رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف ملے گا۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر عمر ایوب کی پٹیشن جو آپ نے وڈرا کر دی، یہ تو مترادف ہے کہ آپ لوگ وہ تمام پروسیجر کو مانتے ہیں جو اب تک آپ لوگ تنقید کرتے آ رہے تھے، اور ان کی نااہلی بھی آپ ایکسیپٹ کر رہے پھر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے پٹیشن پینڈ رکھا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہم یہ ساری باتیں اٹھا چکے ہیں کہ یہ پروسیجر جو فالو ہوا وہ غلط ہے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے تھے، وہ کنوکشن ڈسکوالیفیکیٹری نہیں ہے، اس سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی، پروسیجر غلط فالو ہوا ہے۔ لیکن ہائی کورٹ نے جو ہمیں کہا کہ آپ پیش ہو جائے، اور جب تک آپ پیش نہیں ہوتے ہم آپ کو اسٹے جو دیا تھا وہ اسٹے ریکال کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فرق رہ گیا کہ وہاں الیکشن ہوں گے تو عمر ایوب خان صاحب از ریڈی کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، ہم پارٹیسپیٹ کریں۔ اچھا، ہری پور NA-18 پہ عمر ایوب کی اہلیہ کو کیوں ٹکٹ دی؟ دیکھیے وہ بڑا کہ وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا، یا یہ تو وہی موریثی سیاست جو PTI مخالفت کرتی رہی ہے؟ نہیں، وہ دیکھو وہ موروثی سیاست ایسی بات نہیں ہے، لیکن عمر ایوب خان صاحب کی یہ سیٹ تھی، یہ بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے، وہاں پورا کرنا، اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس لیے ہم سب نے یہ سوچا تھا کہ شاید ان کی فیملی موزون شخصیت ہوگی۔ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دینا، یا پارٹی کا؟ آبویسلی دیکھو خان صاحب کے فیصلے خان صاحب کے ہی ہوتے ہیں، پارٹی کوئی ایسے فیصلے نہیں کرتی، فیصلے جو بھی ہے وہ خان صاحب ہی کے ہوتے ہیں۔
तो आपको लगता है कोई जारी तरीका आप शुरू करेंगे? देखो, तहरीकें जब भी हमने शुरू की हैं, चाहे वो रैली हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जलसा हो, इवन जलसे की डेट हो, इवन जलसे की वेन्यू हो, वो सब खान साहब ने दिए। एज़ वी स्पीक खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई, लेकिन अगर खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत आई है तो वही पे अमल दरामद करे होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी कुछ स्टेटमेंट सियासी होती है, वो होता ही रहता है, PTI का लेकिन दावा है कि 26 नवंबर को बहुत कुछ हुआ, हमें मीडिया ने भी कुछ रिपोर्ट किया, तो क्या आप 26 नवंबर को इस दफ़ा कोई ऐसा इवेंट रखेंगे कि ताकि उसको देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। खान साहब से मुलाकात 29 तारीख को मुमकिन है, कल मुलाकात का दिन है अगर मुलाकात हो पाती है। उसके अलावा फिर खान साहब की जो केस है वो 30 तारीख 29 को लगा हुआ है, 29 को फिर हेयरिंग होगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। देख वाज़े तौर पे उसमें भी कहा गया है कि ये टारगेट किलिंग थी, और बाद में जो कीनिया की एक कोर्ट का फैसला आया है जिसकी जो पटिशनर थी वो जुवेरिया सिद्दीक साहिबा थी, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये टारगेट किलिंग है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके कातिल मज़ीद 2 साल 3 साल बचते रहेंगे, लेकिन सबको पता है कातिलों के बारे में। तो आज नहीं तो कल उन्होंने बेनकाब तो होना है, बेनकाब तो वो अभी भी है हमारे सामने, लेकिन वो दुनिया के सामने और अपनी फैमिलीज़ के सामने भी बेनकाब ज़रूर होंगे, इसलिए कि वो बड़े बेबाक हैं और उन्होंने अभी तक वो मैसेज डिलीट नहीं किया जो उन्होंने बैरिस्टर शुएब रज़ाक को भेजा था। और मैं समझता हूँ कि वो मैसेज जो है वो जिसने भेजा है वो अगर कभी पकड़ा गया तो फिर वो ये भी बताएगा कि ये मैसेज भेजने का उसको हुक्म किसने दिया था, और जब वो हुक्म देने वाला भी पकड़ा जाएगा तो फिर जो उसके पीछे बंदा था वो भी पकड़ा जाएगा। ये 3 लोग हैं, इन्होंने पकड़े ज़रूर जाना है, आज नहीं तो कल पकड़े ज़रूर जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरशद शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी का असल ज़िम्मेदार कौन है। अफसोस ये है कि इस नाइंसाफ़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक फरीक का किरदार अदा कर रही है। शेम। बहुत शुक्रिया। इस वक्त अलीमा खान साहबा और इमरान खान की दीगर बहनों की मुलाकात तो हो चुकी है। इमरान खान साहब ने अहम तरीन पैगाम जारी किए हैं और एहतजाज की कॉल से और जो KPK की कैबिनेट है उसके हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की है। फैसल मलिक की मुलाकात हुई है, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत अहम तरीन जो हिदायत है वो जारी कर दी हैं। इमरान खान से आज उनकी बहनों की जो है वो मुलाकात तकरीबन 30 मिनट उनकी मुलाकात रही। इस टाइम हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मुलाकात तो हो चुकी है, अहम तरीन जो है इसमें गुफ्तगू की गई। इमरान खान साहब ने अहम अहकामात जारी किए हैं पार्टी लीडरशिप को, इसके साथ साथ पार्टी के MNAs को जो है अहम तरीन जो है वो हिदायत जारी की हैं। और इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी ताहाल मौजूद है। आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात में क्या अहवाल हुआ है, आइए आपको लिए चलते हैं।